ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے روکنے کے لیے اپنے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، بہت سی تکالیف سے ہمیں بچا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے دم بھی ہیں کہ اگر ہم اپنے اوپر کر لیں تو نہ جادو اثر کرے گا، نہ نظر بد، اور نہ ہی کوئی جسمانی بیماری حملہ آور ہوگی۔ تو جب آپ پہلے سے پریکاشن لیں گے، اپنے ارد گرد ایک حصار بنا لیں گے، تو ہر چیز ٹکرا کے واپس چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح کچھ امراض کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور کچھ کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ دل کی بیماریوں میں ایک سب سے بڑی بیماری شک و شبہ کی بیماری ہے۔ تو شک جو ہے وہ دل میں جنم لیتا ہے، شک کی بیماری سے منافقت جنم لیتی ہے، اور شک وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یقین کی کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متقین کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ قرآن میں کوئی شک نہیں کرتے، اور قرآن متقین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو جو انسان شک میں مبتلا ہو جائے وہ پھر قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ میاں بیوی کے درمیان اگر شک پیدا ہو جائے، ماں بیٹی کے درمیان، دیورانی جٹھانی کے درمیان، نند بھابھی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، تو سب سے بڑی لڑائی کی وجہ ہی یہ ہے۔ اسی سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لیں تو بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بہت سے ڈپریشنز جو ہیں وہ شک سے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شک سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی سے شک کو نکال دیں تو بہترین تعلقات ہم استوار کر سکتے ہیں، محبت کا رشتہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ گھر ہمیشہ شک کی بنیاد پر ٹوٹتے ہیں۔ اگر انسان پازیٹیو رہے، اچھا گمان کرتا رہے، تو اس سے اس کے جسم پہ اور اس کے دل پہ بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت سے دل کے امراض جیسے ہارٹ انلارجمنٹ، بلاکیج، انجائنا، یہ بظاہر دل کی بیماریاں نظر آتی ہیں، لیکن اگر ان کی گہرائی میں دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کی ابتدا شک یا بدگمانی سے ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹرز ہمیشہ ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کی روٹ کاز ہے جس سے اس مرض کا آغاز ہوا وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اور بسا اوقات مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ دعائیں کر کے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں دعا کی بھی ایک تاثیر پتہ چلتی ہے کہ جہاں ظاہری اسباب فائدہ دینا رک جائیں وہاں پہ دعا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے، شفا بھی اتاری ہے، اور علاج کرنے کا حکم بھی دیا ہے، مگر ہمارا سب سے بڑا سہارا دعا ہونی چاہیے۔ دعا سے جو کام لیا جا سکتا ہے وہ دنیا کی اور کسی چیز سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس کو دور فرما، تیرے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا میں تاثیر ڈال کے بیماری کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔